بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نحومیر کا سبق نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق نمبر 3 کے اندر ہم مورب اور مبنی کا بیان پڑھیں گے، ان کی تفصیل سے، ان کے تعلق سے پڑھیں گے۔ مورب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، پھر ان کی قسمیں وغیرہ، یہ ساری تفصیل سے آج پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرماتے ہیں مورب اور مبنی کا بیان۔ آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی 2 قسمیں ہیں، مورب اور مبنی، یعنی کلمے کے آخر میں حرکت کون سی آتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی 2 قسمیں ہیں، مورب اور مبنی۔ آخری حرف کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اعراب حرکت کے اعتبار سے کہ آخری حرف پر حرکت کون سی آ رہی ہے۔ تو آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی 2 قسمیں ہیں، مورب اور مبنی۔ نمبر 1، مورب کی تعریف۔ مورب وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، یعنی عامل جیسے بدلے گا وہی سے ہی مورب کا آخر بھی تبدیل ہوتا رہے گا، تو اس کو مورب کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، جیسے جانی زیدن، رائیت زیدن و مررت بزیدن۔ یہ دیکھیں یہاں پر کہ جانی میں پہلے جا جو ہے یہ عامل ہے، اور زیدن یہ اس کا معمول ہے، یہ مورب ہے، اور اس پر زیدن پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیش آ رہا ہے۔ اور پھر دوسری مثال میں رائیتو زیدن میں دیکھیں کہ رائیتو میں رائیتو عامل ہے اور زیدن یہ معمول ہے، تو اب یہ زیدن پہلی مثال میں زیدن تنوین کے ساتھ تھا پیش کی صورت میں، اب یہی تنوین دو زبر کی صورت میں ہو گئی، تو یہ مورب کا عامل بدل گیا، مورب کا آخر تبدیل ہو گیا۔ اور تیسری مثال مررتو بزیدن، مررتو بزیدن میں با عامل ہے، تو یہاں با کی وجہ سے جو ہے زید کے آخر میں تنوین 2 کسرے کی صورت میں آ گئی۔ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، پہلی مثال میں جا آیا تو اس کی وجہ سے زیدن پر تنوین آئی، دوسری مثال میں رائیتو آیا تو زیدن پر 2 تنوین زبر کی صورت میں آئی، اور تیسری مثال میں مررتو بزیدن میں با عامل آیا تو زیدن پر 2 تنوین کسرے کی صورت میں آئی۔ آگے وضاحت کر رہے ہیں، ان مثالوں میں جا، رائیتو اور با عامل ہیں، زید مورب ہے، ضمہ اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے۔ یعنی یہ جو مثالیں گزری ان مثالوں میں زید مورب ہے، ضمہ اعراب ہے جو ضمہ پیش آ رہا ہے یہ اب، اور دال محل اعراب ہے، یہ دال جو ہے دال ہر ایک میں بدل رہی ہے، یعنی اعراب کی جگہ ہے، تو یہی کلمے کی آخری حالت ہے، کلمے کا آخری حرف ہے، یہی بدلتا رہتا ہے، تو دال محل اعراب ہے۔ بیچ میں ہم اعراب کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ لاسٹ میں ہی اعراب دیکھنا ہوتا ہے کہ لاسٹ میں اعراب کیسا آ رہا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ زید مورب ہے، ضمہ اعراب ہے، دال محل اعراب۔ یہ ایک مثال پیش کر دی آپ کے سامنے، آپ اس کے علاوہ دوسری مثالیں لے آئیں، جا ناصر، رأیت ناصرا، مررت بناصر، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا، تو ایسی مثال میں ناصر میں جو ہوگا کیا ہوگا، ناصر میں ناصر مورب ہوگا، اس ضمہ اعراب ہوگا اور دال محل اعراب ہوگی۔ آگے دیکھیں، یہ مورب ہو گیا۔ اب مبنی کی تعریف، تو مورب تو اسے کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے آنے سے بدلتا رہتا ہے، جیسے جا، رائیتو، مررتو، با یہ عامل آئے تو بدل گیا۔ مبنی وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلتا ہو تو اس کو کہتے ہیں مبنی، یعنی چاہے وہ جا والا عامل آئے، چاہے رائیتو کا عامل آئے، چاہے مررتو بزیدن میں با عامل آئے، تینوں صورتوں میں اس کی ایک ہی حالت رہے گی، لاسٹ میں اس پر کوئی بھی جو ہے وہ حرکت وغیرہ تبدیل نہیں ہوگی۔ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے ہاؤلائی، جیسے ہاؤلائی کہ یہ حالت رفعی اور نصبی اور جری میں بدلتا نہیں۔ دیکھیں ہاؤلائی تینوں حالتوں میں ایک صحیح رہتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کا حاشیہ دیکھ لیں۔ یہاں پر دیکھیں ہر جملے کے کلمات کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ معرب ہے یا مبنی۔
یہ بحث نحو میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر مختلف عمل کرنے والے عامل یکے بعد دیگرے آتے ہیں تو ان کے آخر میں حرف یا حرکت کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلا جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ زیدن، جا زیدن میں زید پر ضمہ آیا، رأیت زیدن میں تنوین آئی دو فتح کی صورت میں، مررت بزیدن میں دو تنوین کسرے کی صورت میں آئی۔ اس طرح کے کلمات کو مورب یا اسم متمکن کہتے ہیں، لہذا ان کا نام دیتے ہیں مورب یا اسم متمکن۔ تو دو نام ہوتے ہیں مورب کے، مورب یا اسم متمکن۔ اور بعض کلمات پر وہی عامل آتے ہیں لیکن ان کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسے جا ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی۔ تو یہاں دیکھیں کہ جا یہاں پر بھی وہی ہے، اور جو پہلی مثالوں میں تھا یہاں پر رأیت بھی وہی ہے اور مررت بھی وہی ہے، لیکن دیکھیں کہ ہاؤلائی تینوں حالتوں میں ہاؤلائی کے حمزہ کے آخر میں کسرہ ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، آخر میں ہر حالت میں یہی کسرہ ہی ہے۔ تو اس طرح کے کلمات کو مبنی یا اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے، یعنی وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے آنے سے نہ بدلے، تینوں حالتوں میں یکساں ہی رہتا ہے یہ۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں مبنی کی دو قسمیں، مبنی کی تعریف فرمایا، مبنی کی دو قسمیں، مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل، یعنی اصل کے اعتبار سے مبنی اور ایک ہوتا ہے اصل مبنی کے مشابہ۔ تو آپ فرماتے ہیں مبنی اصل تین چیزیں ہوتی ہیں، مبنی اصل تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک فعل ماضی، نمبر دو فعل امر حاضر معروف، نمبر تین تمام حروف معانی۔ یہ تین مبنی الاصل ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ چوتھی چیز فعل مضارع کو بھی مبنی الاصل مانا جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے آخر میں جمع مؤنث کا نون ہو۔ یعنی فعل مضارع کے اصل 14 صیغے ہیں، ان 14 صیغے میں دو صیغے جو ہیں جمع مؤنث غائب اور حاضر کے، وہ دو تو مبنی ہوتے ہیں، اور باقی جو 12 صیغے ہوتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، جبکہ فعل مضارع کے آخر میں جمع مؤنث نہ ہو یا نون تاکید نہ ہو۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں بشرطے کہ اس کے آخر جمع مؤنث کا نون نہ ہو، جیسے ضربنا یا یضربنا، یہ دو صیغے جو ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں، یا نون تاکید ہو تب بھی کیا ہوگا، فعل مضارع کیا ہوگا، مبنی ہوگا، اور درمیان میں کوئی حرف حائل نہ ہو، درمیان میں کوئی حرف حائل ہوگا تب بھی کیا ہوگا، وہ مبنی نہیں ہوگا۔ اور وہ 5 صیغے ہیں، یہ 5 صیغوں میں ہوتا ہے۔ اب یہ 5 صیغوں میں ہوتا ہے، دیکھیے یہاں پر نیچے دیکھ لیں، 5 صیغوں میں ہوگا۔ نمبر جہاں کوئی درمیان میں کوئی حائل نہیں ہوگا، واحد مذکر غائب، یزری بننا یہ مبنی ہوگا، جمع وہ نون تاکید اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیں واحد مؤنث غائب جیسے تضریبن، واحد مؤنث حاضر جیسے تضریبن، اور نمبر 4 اور 5 متکلم کے دو صیغے اضربن اور نضربن۔ علاوہ ازیں یعنی یہ 3 ہوئے مبنی الاصل، اور اس کے علاوہ 2 چیز گنا دی یہاں پر، فعل مضارع جبکہ اس میں جمع مؤنث غائب اور حاضر جمع مؤنث غائب و نون کا صیغہ لگا ہو تو وہ مبنی ہوگا۔ علاوہ ازیں بعض حضرات نے جملہ اور اس میں غیر مرکب، یعنی بعض حضرات نے جملہ اگر جملہ ہے تو پورا وہ بھی جو ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے ان کے نزدیک، اور اس میں غیر مرکب، یعنی اس میں غیر مرکب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترکیب میں نہ ہو، جا زیدن میں زید یہ معرب ہے، یہ ترکیب ہو گئی، لیکن الگ سے ہم کہیں جسے اس میں غیر مرکب جیسے زید بولیں، رجل بولیں، شجر بولیں، تو ان کو بھی مبنی الاصل میں شمار کیا گیا ہے۔ اس طرح مبنی الاصل کی کل 8 قسمیں بن جاتی ہیں، اور مشابہ مبنی الاصل جسے اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں، اس کی بھی 8 قسمیں ہیں جن کا بیان عنقریب آئے گا۔ پیچھے سے آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر چوتھی چیز یہ ہوئی فعل مضارع کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے، اور یہ نون تاکید 5ویں ہو گئی، اور جبکہ اور یہ واحد مذکر غائب کے صیغے یہ، اور یہ اس کے بعد جملہ، اور اس کے بعد اس میں غیر مرکب۔ تو یہ مبنی کی 8 قسمیں اس طرح سے شمار کی انہوں نے مبنی الاصل کی۔ اب اوپر سے آپ پھر سے یہاں پر متن ترجمہ دیکھیں۔ فائدہ، تمام حروف معنی مبنی ہے، تمام حروف معنی مبنی ہے، اور افعال میں سے فعل ماضی،
اور فعل امر حاضر معروف مبنی ہے، اور فعل مضارع کے وہ صیغے بھی مبنی ہیں جن کے آخر میں نون جمع مؤنث، نون نسوہ اور نون ضمیری یا نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہو مبنی ہوتے ہیں، چاہے وہ ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ اور فعل مضارع جمع مؤنث غائب حاضر کے دو صیغے یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ فرما رہے ہیں نیز خیال رہے کہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اور اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو مورب ہے، لہذا ترکیب میں اگر واقع نہ ہو، زید رجل عمر عمر زید رجل وغیرہ کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ہے مبنی ہے، لیکن جب ترکیب میں پوچھا جائے گا تو ترکیب میں وہ مورب ہوں گے۔ اور اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو مورب ہے، اور فعل مضارع بھی مورب ہے جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہو۔ تو فعل مضارع کیا ہے؟ دو چیزیں اصل فعل مورب ہوتی ہیں کلام عرب میں، ایک جو ہے وہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں جمع مؤنث نہ ہو اور جمع مؤنث غائب حاضر کے صیغے نہ ہو، نون تاکید نہ ہو، یعنی فعل مضارع جب کہ وہ نون تاکید وغیرہ سے خالی ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ فعل مضارع جب ترکیب میں واقع ہو، جب اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو تو وہ مورب ہوتا ہے، اور فعل مضارع جب کہ نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہو اور جمع مؤنث کے دو صیغوں سے خالی، جمع مؤنث کے دو صیغوں چھوڑ کر کے۔ فعل مضارع بھی مورب ہے جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہوئے کہ ان دو چیزوں یعنی اس میں متمکن مرکب مال غیر اور فعل مضارع جو مذکور ہوا، کیا فعل مضارع؟ جبکہ نون جمع مؤنث نون تاکید ثقیلہ خفیفہ سے خالی ہو۔ تو ان دو چیزوں اس میں متمکن مرکب مال غیر اور فعل مضارع مذکور کے سوا کلام عرب میں کوئی کلمہ مورب نہیں، بلکہ ان کے علاوہ تمام کلمات مبنی ہیں۔ تو کلام عرب میں صرف دو چیزیں مورب ہیں، ایک تو جو ہے کہ اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع جبکہ نون جمع مؤنث نون تاکید ثقیلہ خفیفہ خالی ہو تو یہ مورب ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب مبنی ہوتی ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی تعریف، اس میں غیر متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کی پھر 8 قسمیں آئیں گی۔ اس میں غیر مبنی الاصل 3 ہے، فعل ماضی امر حاضر تمام حروف، اور اس میں غیر متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اب یہاں بیان بھی کریں کس طرح سے مشابہت ہے، آئیے نیچے دیکھیں، یہاں پر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی کئی صورتیں ہیں۔ کہ نمبر 1 کسی اسم میں مبنی الاصل کا معنی پایا جائے، جیسے کہ آئینہ، آئینہ یہ کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن ہے، اس میں مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے کہ اس میں حمزہ استفہام کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اور احدہ عشرہ یہ بھی اس میں غیر متمکن کی قسم ہے۔ احدہ عشرہ کے دوسرے جز میں حرف عطف کا معنی ہے، حرف عطف ہے، واو حرف ہے، تو یہ بھی حروف سے مشابہت رکھتا ہے۔ نمبر 2 حرف کی طرح اسم اپنا معنی معین کرنے میں غیر کا محتاج ہو، غیر کا محتاج، جیسے تمام اسماء اشارات، اسماء مضمرات، اسماء موصولات، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن مشابہ مبنی الاصل ہے۔ کیونکہ ان کا معنی معین کرنے کے لیے اگر اس میں اشارہ کے لیے مشار الیہ اور مرجع اور صلے کی حاجت ہوا کرتی ہے، اسماء مضمرات کے لیے مرجع اور اسماء موصولات کے لیے صلے کی حاجت ہوتی ہے، تو یہ محتاج ہو ایک طرح سے ہوئے، تو اس اعتبار سے یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہوں گے۔ اب یہاں اوپر دیکھیں فائدہ، 3 چیزیں مبنی الاصل ہے، فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ اس میں متمکن کی تعریف، اس میں متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا، تو مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا، اس میں متمکن اسے کہیں گے۔ تو اس میں متمکن اصل فعل مضارع کا نام ہے، اس میں متمکن، اور اس میں غیر متمکن دراصل مبنیات میں سے۔ تو اس میں متمکن جو فعل مبنی سے مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا وہ مورب ہوگا، اور وہ فعل مضارع جو جمع مؤنث غائب اور نون تاکید سے خالی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے۔ وہ اسم جو مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا
اب یہاں سے اس میں غیر متمکن کی اقسام بیان کر رہے ہیں. اس میں غیر متمکن جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے اس کی 8 قسمیں ہیں. تو مبنی اصل 3 چیزیں ہیں جو اصل ایک اعتبار سے، اور بعض لوگوں نے 8 بھی اس کو شمار کیا ہے. اب اسی طرح اس میں غیر متمکن کی بھی 8 اقسام ہیں. اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں. نمبر 1 ضمائر، یعنی ضمیریں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری بھی کیا ہیں وہ مبنی ہیں. یہاں بیان فرما رہے ہیں نمبر 1 اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. پہلی قسم ضمیر ہے. ضمیر کی تعریف فرما رہے ہیں ضمیر وہ اسم جس کی وضع، یعنی جس کو وضع کیا ہو، جس کی وضع متکلم یا مخاطب یا غائب کے لیے، اسے مضمر بھی کہتے ہیں. جیسے ہم کہیں انا تو یہ ضمیر متکلم پہ دلالت کر رہی ہے، انتا کہیں مخاطب پہ دلالت کر رہی ہے، اور ہوا کہیں تو یہ غائب پر دلالت کر رہی ہے ضمیر. اور ضمیر غائب جس کی طرف راجع ہو اسے مرجع بکسر جیم کہتے ہیں. جیسے ہم کہیں کہ زید ضربا، اب یہ ضربا کے اندر جو ضمیر ہوا ہوگی یہی اس کی طرف راجع ہوگی زید کی طرف. یا اب اس کے علاوہ اس میں ضمیر کو منفصل لے آئیں، ضربا زید ہوا یا ہوا لائیں تو یہ ضمیر بھی اسی کی طرف راجع ہوگی. ضمیر غائب جس کی طرف راجع ہو اسے مرجع بکسر جیم کہتے ہیں. فائدہ، ضمیر کا اعراب محلی ہوتا ہے. مورب کا اعراب محلی نہیں ہوتا ہے، ضمیر کا اعراب محلی ہوتا ہے. مبنیات جتنے ہوں گے وہ ان کا اعراب محلن ہوا کرتا ہے. محلی کا مطلب کیا ہوتا ہے بیان فرما رہے ہیں. ضمیر کا اعراب محلی ہوتا ہے. اعراب محلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسم مبنی، یعنی کوئی اسم مبنی ایسی جگہ پر آ جائے کہ اس جگہ اگر اسم مورب ہوتا تو اس پر اعراب آ جاتا. جیسے کہ آپ کہیں جا زیدن، یہ زیدن کی جگہ جا ہاؤلائے ورائتو ہاؤلائے مررتو بہاؤلائے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہلی مثال میں ہاؤلائے یہ محلن مرفوع ہے، دوسری مثال میں ہاؤلائے محلن منصوب ہے، تیسری مثال میں ہاؤلائے محلن مجرور ہے. ضمیر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی جگہ یہاں مورب ہوتے تو ضرور ان پر اعراب ظاہر ہوتا. کوئی اسم مبنی اگر ایسی جگہ پر آ جائے کہ اس جگہ اگر اس میں مورب ہوتا تو اس پر اعراب آ جاتا. ضمیر کبھی محل رفع میں واقع ہوگی، یعنی فاعل نائب فاعل یا مبتدا واقع ہوگی، اور اسے مرفوع کہا جائے گا. جیسے کہ جا ہاؤلائے میں ہم کہیں گے یہ جا ہوا کہہ دیا، جیسے جا ہوا، تو اب یہاں ہوا جو ہے محلن مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے، محل کہیں گے محلن مرفوع ہے، یہ فاعل بن رہی ہے اس کا. اور اگر محل نصب میں واقع ہو تو اسے ضمیر منصوب کہتے ہیں. اور اگر محل جر میں واقع ہو یعنی مضاف الیہ ہو یا حرف جر کے بعد ہو، تو کلام عرب میں جو ہے اور مجرورات 2 ہیں، یعنی مضاف الیہ کی وجہ سے یا حرف جر کے بعد، تو اسے کہیں گے کہ ضمیر مجرور کہا جائے گا. پھر ضمیر مرفوع اور ضمیر منصوب کی 2 قسمیں، یعنی ضمیر مرفوع یا تو مرفوع متصل ہوگی یا مرفوع منفصل ہوگی، یا اسی طرح ضمیر منصوب متصل ہوگی یا ضمیر منصوب منفصل ہوگی. پھر ضمیر مرفوع اور ضمیر منصوب کی بھی 2 قسمیں ہیں. اگر وہ اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی متصل کا مطلب یہ کہ وہ عامل سے ملی ہوگی تو متصل، اور ملی ہوئی نہ ہو تو اسی ضمیر کو کہیں گے منفصل جدا ہیں. اگر وہ اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور اس سے پہلے نہ آ سکے تو اسے ضمیر مرفوع متصل یا ضمیر منصوب متصل کہیں گے. تو اگر عامل سے پہلے نہ آ سکے، جیسے کہ آپ کہیں ضربا، جیسے ضربتو، تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، عامل سے ملی ہوئی ہے. اسی طرح ضربا کا کہیں تو ضمیر منصوب متصل ہے. اب اگر اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے اور اس سے پہلے نہ آ سکے تو اسے ضمیر مرفوع متصل یا ضمیر منصوب متصل کہیں گے، ورنہ ضمیر مرفوع منفصل یا ضمیر منصوب منفصل کہیں گے. یعنی جب کہ عامل سے ملی ہوئی نہ ہو تو اس کو ضمیر مرفوع منفصل یا ضمیر مرفوع منصوب منفصل کہیں گے. جیسے کہ آپ کہیں ہوا، انا، یہ ساری ضمیریں ہیں، یہ سب اپنے عامل سے جدا ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے ضمیر مرفوع منفصل. اسی طرح آپ کہیں ایاکا، ایاکما، یہ بھی سب ضمیر ہیں اور یہ بھی جب اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہے تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ ضمیر منصوب منفصل ہیں، ورنہ ضمیر مرفوع منفصل یا ضمیر منصوب منفصل کہیں گے. اور ضمیر مجرور صرف متصل ہوتی ہے، وہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ منفصل نہیں ہوتی.
متصل ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی۔ اس طرح ضمیر کی کل 5 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 ضمیر مرفوع متصل، نمبر 2 ضمیر منصوب متصل، نمبر 3 ضمیر مرفوع منفصل، نمبر 4 ضمیر منصوب متصل، اور نمبر 5 ضمیر مجرور متصل۔ کل 5 قسمیں بنتی ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک واحد، تثنیہ یا جمع، مذکر یا مؤنث، متکلم، مخاطب یا غائب ہوتی ہے۔ تو ساری ایک ایک گردان ان کی ہوگی ضمیروں کی، 14 ضمیریں ہوں گی ایک گردان کے اندر، کیونکہ 3 صیغے بنیں گے غائب کے، واحد کے، و تثنیہ کے 3، 6 جمع کے بنیں گے تو ہو گئے 9، اور پھر اسی طرح حاضر کے بنائیں گے، واحد تثنیہ جمع 3 ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح اب یہ واحد کے غائب کے لیں گے تو یہ 6 ہو جائیں گے۔ اسی طرح حاضر کو ان کو کریں گے تو 6 12 ہو جائیں گے، اور متکلم کے 2 صیغے کریں گے تو 14 ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ضمیریں بھی یہ جو ہیں اس میں ظاہر کا کام کرتی ہیں، تو یہ بھی 14 ہوں گی۔ تو اس طرح سے 5 قسموں کو جب ضرب دیں گے اور ہر ایک کے 14 صیغے نکالیں گے تو بنیں گی 14 پنجے 70 بنیں گی۔ تو اس طرح سے 70 ضمیریں ہو جائیں گی۔ اس طرح سے ضمیر کی کل 5 قسمیں ہوں گی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی واحد، تثنیہ یا جمع یا مذکر یا مؤنث، متکلم، مخاطب یا غائب ہوتی ہے۔ اب آئیے ضمیر کے بارے میں پڑھیں۔ اب اس کے بعد ہے ضمیر کل 70 ہیں۔ فرمان مارے ضمیر کل 70 ہیں، جن میں سے 14 ضمیر مرفوع متصل ہیں، 14 مرفوع منفصل، 14 منصوب متصل، 14 منصوب منفصل، اور 14 مجرور متصل ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں سب سے پہلی قسم جو ہے 14 مرفوع متصل کو۔ مرفوع منفصل کے بارے میں پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ مرفوع منفصل ضمیریں یہ ہیں، یہ بھی 14 ہیں، اور یہ اپنے عامل سے جدا رہتی ہیں۔ یہاں عامل دیکھ رہے ہیں کہیں بھی نہیں ہے، عامل سے جدا ہیں، تو ان کو کہیں گے کہ ضمیر مرفوع منفصل منصوب مرفوع منفصل ہیں، اور یہ محل رفع واقع ہوتی ہیں، مبتدا بنتی ہیں۔ مرفوع منفصل کو بیان فرما رہے ہیں پہلے۔ مرفوع منفصل ضمیر یہ انا مانے میں، نحنو مانے ہم، انتا مانے تو، انتما مانے تم دو، انتم مانے تم سب، انتی مانے تو ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مذکر، ہما وہ 2 مذکر، ہم سب وہ مذکر، اور ہیا وہ ایک مؤنث، اور ہما وہ 2 مؤنثیں، اور ہننا وہ سب مؤنثیں۔ یہ 14 ضمیریں ہوئیں۔ ایک لائن میں دیکھیں 2 4 6 7 ہیں جملے، اور 7 ہی ضمیریں، اور دوسری میں 7 7 7 14۔ تو یہ ضمیریں مرفوع منفصل ہیں، یعنی عامل سے جدا ہیں اور محل رفع واقع ہوتی ہیں یہ۔ اور یہ بھی مبنیات، اس میں غیر متمکن یعنی مبنیات کی پہلی قسم ہے ضمیر۔ دوسری قسم ہے، دوسری جو ہے ضمیر مرفوع متصل۔ مرفوع منفصل ہو گئی، اب مرفوع متصل ضمیریں یہ بھی 14 ہیں۔ ضربتو، تو دیکھیں آپ ضربتو کے اندر تو ضمیر ہے، یہ عامل سے یعنی عامل ضربہ سے ملی ہوئی ہے، تو اس کو کہیں گے ہم کیا ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ایسی ضمیر جو مرفوع ہے، جو فاعل بن رہی ہے اور جو ہے کیا فعل سے متصل ہے۔ ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتما تم سب نے مارا، ضربتما تم 2 نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا، ضربتی تو ایک عورت نے مارا، ضربتما تم 2 عورتوں نے مارا۔ آگے اس کی یہ آ رہا ہے، ضربتنا تم سب عورتوں نے مارا، ضربا اسے ایک مذکر نے مارا، ضربا ان 2 مذکروں نے مارا، ضرب ان سب مذکروں نے مارا، ضربت اسے ایک عورت نے مارا، ضربتا ان 2 عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا۔ اب بیان فرما رہے ہیں یہاں پر ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں۔ ضمیر مرفوع متصل بارش، اب بارش کسے کہتے ہیں، وہ ضمیر مرفوع متصل جو ظاہر ہو پڑھنے میں آئے، جیسے ضربتو میں تا، یہ ضمیر بارز ہے، اس کو بولیں گے ضمیر مرفوع متصل بارز ہے۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ مستتر معنی پوشیدہ، وہ پڑھنے میں دکھتی نہیں ہے، بس اس کو نکالنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہے ضمیر جو ہے یہ پوشیدہ ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل بمستتر، وہ ضمیر مرفوع متصل جو پوشیدہ اور پڑھنے میں آئے، جیسے اضربو میں انا، تو اضربو میں انا دیکھیں نکالنا ہے کہ اضربو کے اندر انا کہیں موجود ہے ہی نہیں، تو اس کو ہم نکالنا پڑتا ہے، تو یہ ضمیر یہ ہوتی ہے یہ مستتر ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح نضربو میں نحنو، یہ بھی خیال رکھیں آپ کے ماضی کے جو ہے 2 صیغوں کے اندر ضمیر جو ہوتی ہے جوازن پوشیدہ ہوتی ہے، اور مضارع کے 2 صیغوں جوازن ہوتی ہے، اور 3 میں جو ہوتی ہے وجوباً ہوتی ہے۔ واحد مؤنث حاضر، واحد مذکر، واحد مؤنث
واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم پوشیدہ ہوتی ہے، اور یضرب و تضریبوں میں جو ہوتی ہے یہ ضمیر جو ہوتی ہے جوازن پوشیدہ ہوتی ہے مضارع میں، اور ماضی کے دو صیغوں میں جواز ہوتی ہے، ایک ذرا واحد مذکر غائب اور دوسرا واحد مؤنث غائب، باقی سب ضمیر ظاہر ہوتی ہیں مضارع کے اندر، ماضی کے اندر، ضربا اور ضربت۔ اب یہاں پر دیکھیں پھر فرما رہے ہیں یہاں پر ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر جو جدا ہو، وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہو اور عامل کے بغیر پڑھی جائے، یہ صرف بارز ہوتی ہے، مستتر نہیں ہوتی۔ تو بارز و مستتر کا جو مسئلہ ہے وہ متصل ہونے میں ہے، منفصل ضمیر میں یہ نہیں ہوتا بارز اور مستتر کا، یہ ضرور بارز ہوتی ہے، مستتر نہیں ہوتی۔ پھر آیا ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر جو محل نصب میں واقع ہو اور اپنے عامل کے بغیر نہ پڑھی جا سکتی ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں تیسری ہے منصوب منفصل ضمیر، یہ ہیں یعنی ایسی ضمیر جو منفصل و جدا ہو، ایایا مجھے، مجھ کو، ایانا ہم سب کو، ایا کا تجھے تجھ کو، ایانا ایاکم تم دونوں کو، ایاکم تم سب کو، ایاکی تو ایک عورت کو، ایاکما تم دو عورتوں کو، ایاکن تم سب عورتوں کو، ایاہو سے ایک مذکر، ایاہما ان دو مذکروں کو، ایاہم ان سب مذکروں کے لیے، ایاہو سے ایک مؤنث، ایاہما ان دو مؤنثوں کو، ایاہن ان سب مؤنثوں کو۔ تو یہ بھی ضمیر 14 ہوئیں، اور یہ دیکھیں جدا ہیں، یہ عامل یہاں موجود نہیں ہے تو ان کو بولیں گے ضمیر منصوب منفصل، اور یہ جو ہوتی ہیں مفعول وغیرہ بنتی ہیں۔ چوتھی ضمیر کی جو قسم ہے منصوب متصل ضمیر ہے، یعنی ایسی ضمیر جو منصوب ہو اور فعل عامل سے کیا ہو، متصل ہو، جیسے کہ ذرا بنی، اگر ہم اس کو ذرا بنی بولیں گے تو یہ معنی نہیں ہوگا، اس پہ حرکت دیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ذرا بنی کے اندر ہوا ضمیر کیا ہے، یہ متصل ہے، پوشیدہ ہے اس کے اندر، ذرا بنی، ذرا بنی یہ فاعل بنے گی، ذرا بنی اس کے اندر ہوا، اور نون ضمیر جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ منصوب متصل ہے اور یہ مفعول بنے گی، ذرا بنی، ذرا بنا میں نا، ذرا بکا میں کا، ذرا بکما میں کم، کما یہ کم، یہ سب ضمیر منصوب ہیں اور متصل ہیں، یہ سب محل نصب میں واقع ہوں گی۔ تو اس کو اگر ہم ذرا بنی اسی طرح پڑھیں گے حرکتوں کے ساتھ، ذرا بنی اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے مارا، تو یہ نون ضمیر کیا ہے، یہ منصوب ہے اور عامل سے ملی ہوئی ہے تو اس کو بولیں گے ضمیر منصوب متصل۔ اسی طرح ذرا بنا اس نے ہم سب کو مارا، ذرا بکا اس نے تجھے مارا، ذرا بکما اس نے تم دونوں کو مارا، ذرا بکم اس نے تم سب کو مارا، ذرا بکی اس نے تجھے مؤنث کو مارا، ذرا بکما اس نے تم دو مؤنثوں کو مارا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ذرا بکنہ اس نے تم سب عورتوں کو مارا، ذرا اس نے اس مذکر کو مارا، ذرا بہما اس نے ان دو مذکروں کو مارا، ذرا بہم اس نے ان سب مذکروں کو مارا، ذرا با اس نے ایک مؤنث کو مارا، ذرا بہنہ اس نے ان سب مؤنثوں کو مارا، ذرا بہنہ ذرا بہما اس نے ان دو مؤنث کو مارا، ذرا بہنہ اس نے اس مؤنثوں کو مارا۔ تو یہ چار قسمیں ہو گئی ضمیر کی، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر منصوب متصل۔ اب یہاں سے پانچویں جو ہے ضمیر قسم مجرور متصل، یہ ضمیریں ہیں جو یہ صرف مجرور ہی ہوتی ہیں، متصل ہوتی ہیں، منفصل نہیں ہوتی، جیسے کہ لی، یہ لی کے اندر جو ضمیر ہے یا، یہ جو ہے حرف جر سے متصل ہے لام سے، لی میرے لیے، لنا میں نون جو ہے یہ ضمیر ہے، نا انا اور لام یہ حرف جر ہے، لکا میں سب، لکوما یہ ساری جو لاسٹ میں آ رہی ہیں ضمیریں ہیں، سب لام سے بعد میں جو ہے وہ سب ضمیریں ہی ہیں، لی، لنا، لکاما لکا تمہارے لیے، لکوما تم دونوں کے لیے، لکم تم سب کے لیے، لکی تو ایک عورت کے لیے، لکوما تم دو عورتوں کے لیے، لکنہ تم سب عورتوں کے لیے، لہو اس ایک مذکر کے لیے، لہما ان دو مذکروں کے لیے، لہم ان سب مذکروں کے لیے، لہا ان سب اس ایک مؤنث کے لیے، لہما ان دو مؤنثوں کے لیے، لہنہ ان سب مؤنثوں کے لیے۔ تو اتنا جو ہے ہمارے ضمیروں کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ آگے جو ہے ہم اسم اشارات کا بیان شروع کریں گے آپ کے سامنے۔
آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔